فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگان ملت، قرآن مقدس کی ایک مختصر آیت، اگر مسلمان اس آیت کو سمجھ کر اس کو مشعل راہ بنا لے تو وہی ایک آیت انسان کی زندگی کے اندر ہدایت کا نور پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، اگر اس آیت پر انسان عمل کر کے زندگی گزارے تو اس کی زندگی تابناک و روشن ہو جائے۔ آج کل ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر مسلمان کو پریشان کرنے والا ہے کہ مسلمان دنیا کے جس خطے کے اندر رہ رہا ہے وہ مسائل سے دوچار ہے، مصائب و آلام کا شکار ہے۔ ملک ہندوستان کا مسلمان سرپسندوں کے ظلم و ستم سے دوچار ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہو رہا ہے۔ کبھی تو اس کے مدرسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، کبھی قبرستان اور عیدگاہ پر نشانہ تاکا جاتا ہے، تو کبھی خود اس کے گھر پر بلڈوزر چلا کر کے منہدم کیا جاتا ہے، کبھی ہماری بہن بیٹیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، تو کبھی ہمارے روزگار پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ہماری مسلمان بہن بیٹیوں کے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اور کبھی یہ بھیڑیا مسلمانوں کے ایمان کا شکار کرتا ہے۔ جب یہ سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بنیادی اسباب پر غور کرنے کی نوبت آتی ہے تو جس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر بھی رمق باقی ہے، وہ غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مصائب و آلام کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، امت مسلمہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہے، امت مسلمہ نے قرآن و حدیث کو پشے پس ڈال کر کے غلامی کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو جگڑ لیا ہے۔ مسلمانوں نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے شیطان کے دھوکے میں آ کر کے اس کو اپنا آقا اور رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان پریشانیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، مصائب و آلام اس کے در پر چکر لگا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور بہت سے اعمال اور بہت سی بدعمالیاں تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیتے ہیں، جن پر کوئی سزا نہیں ملتی
لیکن بعض بدعمالیاں ایسی ہیں کہ دنیا ہی کے اندر مصائب و آلام کی شکل میں دنیا ہی کے اندر مسلمانوں کو سزا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم محفلوں کے اندر بیٹھ کر کے ان اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو یہی بات سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ مسلمان دین مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے دیگر لوگوں کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر چکا ہے۔ ان تمام تذکروں کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ پرنالہ وہیں پر گر رہا ہے، حالات کے اندر کوئی سدھار نہیں ہے، حالات جو کہ تو ہیں۔ جس طریقے سے انجمنیں، تنظیمیں، ادارے اور جماعتیں قائم ہو رہی ہیں اور ان کے اثرات ہونے چاہیے تھے، وہ اثرات نہیں ہو پا رہے ہیں اور اصلاح امت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں اور پریشانیوں کا سبب یہی ہے کہ اسلام نے جو مسلمانوں کو ایک رہنمائی کا راستہ دیا تھا وہ اس رہنمائی کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے پر چل چکا ہے۔ آج جو جماعتیں قائم کی جاتی ہیں ان جماعتوں کا مقصد یہ تھا کہ اصلاح حال ہو جائے، اصلاح کی فکر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، لیکن معاملے جو کہ تو ہیں اور بے دینی کا جو سیلاب امڑ رہا ہے اس کی رفتار کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں ہیں، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں ہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، کہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ پاؤں تھک گئے چلتے چلتے، مگر فاصلہ وہی ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ مسلمان جہاں پہلے کھڑا ہوا تھا آج بھی اسی دہلیز پر کھڑا ہے، حالات کے اندر کوئی سدھار آنے کی کوئی امید نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کو میں نے خطبے کے دوران تلاوت کیا ہے، اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے تشفی اور تسلی بخش انداز میں ہمیں دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس طرف مسلمانوں کو توجہ دلانا چاہتی ہے کہ جس وقت ہم اصلاح کی فکر لے کر کے اٹھتے ہیں تو ہماری اصلاح کا آغاز دوسروں لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہم جب بھی یہ فکر لے کر کے اٹھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان اور لوگ بے دین ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے اعمال خراب ہو چکے ہیں، مسلمان سود کا کاروبار کر رہا ہے، مسلمان رشوت لے دے رہا ہے، مسلمان قرضے وہ بیاج پر دے رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے، لیکن کسی اللہ کے بندے کے اندر شاید یہ بات پیدا ہوتی ہو کہ ہمارے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ عیوب ہے، ہمیں اس خرابیوں کو دور کرنا یہ سب سے پہلی میری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور یہ حالات اس وقت جو پیدا ہو رہے ہیں اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کی تو فکر نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ اس نے لے رکھا ہے۔ یہی حال ہے کہ جب انجمنیں قائم ہوتی ہیں، ادارے اور تحریکیں چلتی ہیں تو ان کو قائم کرنے والوں میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں عوام کو سدھارنا ہے، ہمیں عوام کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اپنے عیوب کی فکر کرنا، اپنے عیوب کو دیکھنا، اپنے حالات کا جائزہ لینا، اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے حالات کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کرو، صراط مستقیم کو اپناؤ۔ جب تم یہ کام کر لو گے تو جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ الی اللہ مرجعکم، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اس کے اعمال کے بارے میں باخبر کر دیں گے، ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں جائزہ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ تو دوسرا کرے سوال مجھ سے ہو، بدعملی دوسرا کرے سوال مجھ سے ہو۔ اس لیے جب بھی انسان قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو ہر ایک سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے اندر، ہر شخص اپنی بدعملیوں کو نیچے دبا ہوا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، ہم کن گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ ہم اگر سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے میں سود لینا چھوڑ دوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اصلاح کی کوشش کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ دوسروں کو عیوب اس کے سامنے ہوتے ہیں، دوسروں کی لغزشیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس فهو اهلكهم، کہ جو شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے اس لیے کہ ان کا عقائد خراب ہے، ان کے اعمال خراب ہیں، ان کے اخلاق خراب ہیں، ان کا لین دین ٹھیک نہیں ہے، لوگ سود کے اندر ملوث ہیں، لوگ رشوت لے رہے ہیں، لوگوں کی برائیوں کی طرف تو اس کو دھیان ہے، لیکن اپنی جو برائیاں ہیں، اپنی جو بدعملیاں ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہلاکتوں اور بربادی کا سبب، بربادی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میرے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے میں بچنے کی کوشش کروں، ان برائیوں کو میں دور کروں۔ اس لیے کہ انسان دوسرے کی برائیوں سے اتنا واقف نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی برائیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے ذہن کے اندر کیا بات چل رہی ہے، میرے خیالات کس درجے کے ہیں، میں کس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب کی طرف نگاہ نہیں کرتے، اس لیے اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں ہوتی، دوسروں کے عیوب کو ہم دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیوب پر ہماری نگاہ ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے ولی تھے، ان کے دور میں ان کی بستی کے اندر قحط کا پڑا اور لوگ بارش سے ترس گئے، پانی کے قطرے سے ترس گئے، بھوک پیاس کی وجہ سے حضرت کے بعد تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ بستی کے اندر قحط سالی ہے، بارش کی ایک بوند نہیں برس رہی ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، جانور چارے کی وجہ سے مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے انسان پریشان ہے، آپ اللہ کے دربار میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دعا تو میں کر دوں گا، لیکن قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں دنیا کے اندر پہنچتی ہے ضرور اس کے پیچھے تمہاری کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بارش بند ہو چکی ہے، بارش کا قطرہ نہیں برس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم بدعملی کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں پوری بستی کے اندر سب سے بڑا گناہگار ہوں، سب سے بڑا گناہگار ہوں، میرے اندر عیوب ہے، میں عیب دار ہوں۔ اس لیے مجھے اس بستی سے نکلنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نحوست کی وجہ سے اس بستی پر بارش نہیں برسا رہے ہیں، اور جب میں اس بستی سے نکل جاؤں گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور بارش برس جائے گی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ جیسا
عارف باللہ اور ولی کامل اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے اندر عیب ہے، میرے اندر گناہ گاری کے اندر میں مبتلا ہو چکا ہوں، اس لیے بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ حضرت کی یا تو تواضع ہو سکتی ہے یا حضرت جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقیناً نہ تو حضرت جھوٹ بول سکتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہی تصور کیا کرتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں گناہ گاری کے اندر مبتلا ہوں، میرے اندر عیوب ہے۔ اور یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہوں پر نظر رکھے، انسان اپنی بدعملیوں پر دھیان رکھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دور کے تقوی اور علم و عمل کا نمونہ بنایا ہے۔ ان کے خلیفہ ان سے عرض کرنے لگے کہ حضرت جب آپ وعظ اور نصیحت کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے مجمع کے اندر مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، میں سب سے برا انسان مجمع کے اندر ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تو واقعتاً میرا بھی یہی حال ہے کہ جب میں وعظ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجمع کے اندر سب سے بڑا گناہگار اور سب سے بڑا گناہ کے اندر مبتلا میں ہی شخص ہوں۔ اور یہ وجہ کیوں پیدا ہوئی؟ حضرت والا یہ کیوں سوچتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو اپنی فکر تھی، اپنی اصلاح کی فکر تھی، وہ لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، وہ دوسروں کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ فلاں منافق ہو گیا، فلاں فاسق ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی، اس لیے ہمیں دوسرے تو عیوب تو نظر آتے ہیں، دوسروں کی برائیاں تو نظر آتی ہے، لیکن اپنے عیوب اور اپنی برائیوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر، تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، اپنی برائیوں پر جو نظر پڑی، جو اپنی برائیوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، لوگوں کے اندر بدعملی پیدا ہو گئی ہے، ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور دوسرا شخص اس کے پاس میں بیٹھ کر کے اس سے یہ کہے کہ مجھے نزلہ ہے، مجھے کھانسی ہے، مجھے اور دوسری تکلیف ہے، تو جس شخص کے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہوگا وہ کہے گا کہ تیرا نزلہ اپنی جگہ، تیری کھانسی اپنی جگہ، لیکن اس وقت مجھے اپنے درد کی شکایت ہو رہی ہے، مجھے اس تکلیف کو دور کرنا ہے، مجھے اپنی پریشانی کو دور کرنا ہے، بعد میں تیری تکلیف کو دیکھوں گا۔ ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کی فکر ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو، دوسروں کی اصلاح تو بعد میں ہوئے گی۔ یہ معاشرہ افراد کا نام ہے، ایک دوسرے سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے۔ جب ہر فرد یہ کوشش کرے گا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کے اندر جو بدعملیاں ہیں ان بدعملیوں سے مجھے دور ہونا ہے، تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورے معاشرے کے اندر ایک ہدایت کی روشنی چل پڑے گی۔ اس لیے کہ جب ایک چراغ روشن ہوتا ہے، اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اپنا چراغ روشن کر لیتے ہیں، اس طریقے سے تیسرا، چوتھا اور پانچواں چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر خود کا ہی چراغ گم ہو، خود کا چراغ ہی ٹھنڈا پڑا ہوا ہو، تو پھر کیسے اصلاح ہو سکتی ہے اور پھر کیسے دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو منافق ہو چکا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کیسے منافق ہو چکے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جس وقت میں آپ کی مجلس کے اندر ہوتا ہوں، آپ کی محفل کے اندر ہوتا ہوں، تو میرے دل کے اندر نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، فکر آخرت میرے دلوں کے اندر
پیوست ہو جاتی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جہنم اور جنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، کاروباری زندگی کے اندر لگتا ہوں، تو پھر یہ خیالات اور جذبات بدل جاتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور منافق تو وہی شخص ہوتا ہے جس کی ظاہری اور باطنی زندگی الگ الگ ہو، جس کی باطنی زندگی الگ ہو، ظاہری زندگی الگ ہو۔ اس لیے میں منافق ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ اس منافقت سے میں کیسے نکلوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو سمجھایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی اس کے دل میں اللہ کی معرفت بڑھتی ہے تو فکر آخرت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کی وجہ سے، وہ معرفت خداوندی کی وجہ سے اس کی کیفیات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ جب انسان گھر پہنچتا ہے تو کیفیات بدل جاتی ہے۔ ان کیفیات کے بدلنے کی وجہ سے آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں امت نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ نیک ہیں، سارے صحابہ ولی اللہ ہیں۔ اگر 1400 سال کے ولیوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، اور ایک ادنا صحابی جس نے ابھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور پڑھ کر کے شہید ہو چکا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے ذکر کیا ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، وہ صحابی رسول ان تمام اولیاء کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ سارے اولیاء ایک صحابی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہے، وہ اپنی اصلاح کی خاطر کہتے ہیں کہ منافق ہو چکا ہوں۔ انہیں دوسروں کی فکر نہیں تھی، انہیں اپنی فکر تھی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ وہ ماحول تھا اور ایسا معاشرہ تھا جزیرۃ العرب کا کہ وہاں پر کوئی ہدایت کی روشنی نہیں تھی، کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس معاشرے کو بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 23 سال کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہی جزیرۃ العرب کا معاشرہ جہاں پر جہالت اور گمراہی گھٹا ٹوک اندھیرے کے ساتھ موجود تھی، جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پورا معاشرہ ہدایت کا چراغ بن چکا تھا، اور وہ قوم جو پہلے گمراہی کے اندر مبتلا تھی وہ پوری دنیا کے سامنے مثال اور نمونہ بن کر کے سامنے آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکی زندگی میں 13 سال کی زندگی میں صحابہ کی اصلاح کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، صحابہ کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کر کے کندر بنایا تھا۔ اور صحابہ جب مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، نہ تو کوئی جہاد کا حکم تھا، نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی حکومت تھی، بلکہ اگر ظلم ہوتا تو حکم یہ تھا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو تمہیں مارے اس کا جواب نہیں دینا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا ہے۔ صبر کا پیغام صحابہ کو دیا گیا تھا، مار کھا لینی ہے، جواب نہیں دینا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چبک تو مار سکتے تھے، ایک تھپڑ تو مار سکتے تھے، لیکن حکم یہ تھا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرنا ہے، اس کے مقابلے میں جواب نہیں دینا ہے۔ جب یہ 13 سالہ زندگی نکل کر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ریاست بھی قائم کی، وہاں حکومت بھی قائم کی، اور ایسا نظام پیش کیا کہ اس نظام سے پہلے ایسا نظام موجود نہیں تھا۔ چشم فلک نے ایسا نظام نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا جذبہ صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا تھا کہ ہر صحابی اپنی اصلاح کی کوشش کرتا تھا، اس کے دل میں فکر آخرت ہوتی تھی۔ اس وجہ سے جو صحابہ 313 تھے 1000 کے سامنے ڈٹ گئے، 1000 تھے 10,000 کے سامنے ڈٹ گئے، 10,000 تھے 1,00,000 کے سامنے ڈٹ گئے۔ آج اس مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن دلوں کے اندر ایمان کی قوت نہیں ہے، دلوں
دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، اس لیے ہماری مثال جھاگ کی طرح ہے۔ جس طریقے سے پانی کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر ایمان کے اندر نہ جذبہ ہے، نہ قوت ہے، نہ مضبوطی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں اپنے حالات کی فکر کرو، اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ اگر تم اپنے حالات کی اصلاح کرو گے اور تم راست پر گامزن ہو جاؤ گے تو جو تمہارے ارد گرد لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، گمراہی کے اندر مبتلا ہے، وہ گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ بات پلے سے باندھ لینی چاہیے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے۔ جب میں شام کو بستر پر لیٹوں تو 24 گھنٹے کی زندگی کا محاسبہ کروں اور اس کا جائزہ لوں کہ میں نے 24 گھنٹوں کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کن کن احکامات کو پامال کیا ہے۔ اور اسلام کے 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان کے عقائد ٹھیک ہو، نمبر 2 مسلمان کے اعمال ٹھیک ہو، نمبر 3 مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو، نمبر 4 مسلمانوں کی معاشرت ٹھیک ہو، نمبر 5 مسلمانوں کے اخلاق درست ہو۔ ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ جب مسلمان ان 5 چیزوں پر عمل کرے گا اس وقت وہ کامل درجے کا مسلمان کہلائے گا۔ اس کے دل میں فکر ہو کہ میرا عقائد درست ہے یا نہیں۔ اگر عقائد ٹھیک نہیں ہے، عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اعمال ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں، نماز پڑھتا ہے تو نہ اس کے فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنتوں کو پتہ ہے۔ ہمیں ہر اپنی نماز کا جائزہ لینا ہے۔ میرے اخلاق کیسے ہیں؟ میرے دل کے اندر بغض، حسد اور کینہ کی آگ تو نہیں لگی ہوئی ہے؟ میرا اخلاق کیسے ہے؟ مجھے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب میں دنیاوی کاروبار کے اندر جاتا ہوں میری آمدنی کیسی ہے، میرے روزگار کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جب میں گھر کے اندر رہتا ہوں اور بستی کے اندر رہتا ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ میں میرا کیسا معاملہ ہے، گھر والوں کے ساتھ میں میرا کیسا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں میرا کیسا معاملہ ہے، والدین کے ساتھ میں میرا کیسا معاملہ ہے۔ جب ان 5 چیزوں کو انسان غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے اندر ڈالے گا اس وقت مسلمان کامل درجے کا مسلمان بنے گا۔ ہم صرف نماز پڑھ لینے کو عبادت سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لینے کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے اور بڑی اونچی درجے عبادت ہے، لیکن اسلام کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان اپنے حالات کی فکر کرے اور اپنے اندر جو عیوب ہے، اپنے اندر جو گناہ ہے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے۔ اس وقت مسلمان کامل درجے کا مسلمان بنے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔